سر رفع الیدین سے متعلق اتنے اختلافات کیوں ہیں، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا رفع الیدین سے متعلق بدقسمتی ہماری یہاں یہ ہے، ملک پاکستان کے اندر، یہ انڈیا پاکستان، یہ بر صغیر کے اندر، کہ مسئلے کو ٹھیک طریقے سے سمجھتا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن مسئلے کو اس قدر اختلافی رنگ دے دیا جاتا ہے کہ لوگ ساری زندگی پریشانی رہتے ہیں کہ ہم کریں تو کریں کیا۔ یعنی ایک طبقے کو دیکھیں کہ وہ ایک جانب کو نماز کی اس انداز میں بیان کرے گا کہ دوسری جانب کو رد کرنے پر تل جائے گا، اور امت کے اندر ایک ایسی شکل ایک آ جائے گی نماز کی کہ یہ دین وہ ہے نعوذ باللہ جس میں نماز تک محفوظ نہیں ہے۔ اور بھائی کائے کا دین لے کر گھوم رہے ہیں آپ، کیا جس دین کے اندر نماز تک محفوظ نہیں ہے؟ ایک نماز کی کچھ باتیں کرتا ہے، دوسرا نماز کی کچھ باتیں کرے گا، یہ نماز کا طریقہ الگ بیان کرے گا، دوسرا نماز کا طریقہ الگ بیان کرے گا۔ اتنی کشمکش بنا دی ہے ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ لوگوں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز کا معاملہ ہو، نماز کے کسی بھی رکن کا معاملہ ہو، رفع الیدین کا معاملہ ہو، کوئی چیز ہمارے دین نے ایسی نہیں چھوڑی ہے کہ جس کا بیان ہمیں نہ ملا ہو، وضاحت ہمیں نہ ملی ہو۔ سمجھنے کا فرق ہے، اور نہ سمجھی کے اندر یا کم علمی کے اندر امت میں اتنا فساد پیدا کر دیا جاتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ میں مختصراً رفع الیدین کے حوالے سے سمجھاتا ہوں، باقی رفع الیدین سے متعلق مکمل تحقیقی کلپ انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں آپ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا، آپ سنیے گا، لیکن ابھی مختصر انداز کے اندر رفع الیدین کا مسئلہ سمجھیے گا۔ پہلی بات ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام جو تھے ان کے لیے نماز پڑھنے کی صرف ایک ہی دلیل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی نماز کا طریقہ لکھ کر کے نہیں دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے، یہ عمل بھی کر سکتے تھے، بھائی نماز کا طریقہ ہے کہ لکھ کر کے بیان کر دیا جاتا، تاکہ نہ کبھی جھگڑا ہوتا، نہ کبھی اختلاف، نہ کبھی یہ ایک دوسرے کو گمراہ اور فاسق ہونے کے فتوے لگا رہے ہوتے، اور ہر بندہ اپنے تائیں وہی نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے، باقی سارے نماز خراب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کو لکھ کر بیان نہیں فرمایا، صحابہ کے پاس ایک ہی دلیل تھی، وہ دلیل یہ تھی صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں جس طرح نماز پڑھتے دیکھو اس طرح پڑھتے رہو، بس یہ ایک ہی دلیل ہے صحابہ کے پاس، نماز کی اور کوئی دلیل نہیں۔ جس صحابی نے جیسے نماز پڑھی اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ویسا نماز پڑھتے دیکھا، ویسے نماز پڑھ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ قائم کی کہ ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزانہ پڑھی، راتوں کو پڑھی، دنوں میں پڑھی، اور ہر ایک ایک رکن کو نماز کے اندر اللہ اکبر سے لے کر ہر ایک ایک رکن کو نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف انداز کے اندر کر کے امت کو دکھایا۔ جس صحابی نے جو دیکھا اس نے آگے اسی طرح عمل کیا، لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا، سب چیزیں حجت ہے، سب چیزیں سنت بنتی چلی گئی۔ یہ بات میری یاد رکھیے گا، بڑا مختصر کلپ ہوگا انشاءاللہ 10-15 منٹ کا، لیکن ساری زندگی کے لیے مجھے امید ہے آپ لوگ دعائیں دیں گے۔ جس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا دیکھا ویسا بیان کیا، ویسے نماز پڑھی، اور نماز واحد عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ایک ادا اس زبردست طریقے سے محفوظ ہوئی ہے کہ آج کیمرے کے ذریعے بھی آپ ریکارڈنگ کریں تو اتنے انداز محفوظ انسان نہیں کر سکتا کہ جتنے انداز ہمارے دین نے نماز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ کر دیے۔ کمال بات یہ، اب وہ کیسے آپ سنیے گا، پھر رفع الیدین کا مسئلہ انشاءاللہ ایسا حل ہوگا کہ آپ بھی سنیے۔ پہلے نماز کا مزاج دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب نماز پڑھ کے دکھایا، فرمایا جیسے ہمیں دیکھتے ہو بس پڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے ہر ایک ایک رکن کو اللہ اکبر سے لے کر مختلف اندازوں میں کیا، تاکہ جو دیکھتا چلا جائے سنت بنتی چلی جائے، نماز پڑھتا رہے، سب کی نمازیں ہوتی چلی جائے۔ مختصراً سنیے گا، دیکھیے اللہ اکبر سے نماز شروع کی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اللہ اکبر کیا تو کاندھوں کے برابر ہاتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح حدیث ہے۔ جس صحابی نے یوں دیکھا اس نے آگے بیان کر دیا، سنت بن گئی۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اللہ اکبر کیا تو کانوں کے برابر ہاتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس صحابی نے جو دیکھا بیان کر دیا، لہٰذا تکبیر تحریمہ میں بھی دو چیزیں آ گئی، اللہ اکبر کاندھوں کے برابر یہ بھی سنت، اللہ اکبر کانوں کے برابر یہ بھی سنت۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہلے ہاتھوں کو اٹھایا تھا نبی علیہ السلام نے، پھر اللہ اکبر کیا تھا، پہلے ہاتھوں کو اٹھایا تھا پھر اللہ اکبر کیا اور نماز شروع کی، صحیح حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، پہلے اللہ اکبر کیا تھا پھر ہاتھوں کو اٹھانا شروع کیا تھا، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر پھر ہاتھوں کو اٹھایا اور نماز شروع کی۔ جس صحابی نے جو دیکھا اس نے آگے بیان کیا، ایک ایک ادا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفوظ ہوتی چلی گئی۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد دیکھیے گا، اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحیح حدیث ہے کہ ہم نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا، اس انداز میں پکڑا ہوا تھا، قبض کیا ہوا تھا۔ اور بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدھے ہاتھ کو الٹے پہ صرف رکھا ہوا تھا، پکڑا ہوا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھنے میں بھی الگ الگ انداز کر کے صحابہ کو سکھایا، یہ بھی سنت ہے بیٹا، یہ بھی سنت ہے۔ جس صحابی نے جو دیکھا اس نے آگے وہی بیان کیا۔ پھر بعض صحابہ بیان کرتے ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی ثنا پڑھا کرتے تھے، بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے خود سنا دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔
جس نے جو سنا جو دیکھا اس نے آگے بیان کیا. یہ ادا بھی نبی علیہ السلام کی سنت بن گئی, یہ ادا بھی نبی علیہ السلام کی سنت بن گئی. اس کے بعد رکوع کی باری آئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکوع کیا. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. صحیح حدیث ہے. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں ہاتھوں کا طبق کیا ہوا تھا گھٹنوں کے اندر. یہ طبق کیا ہوتا ہے ڈیٹیل ہم پھر کبھی بیان کر دیں گے. 2 ادائیں آئی ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کوئی طبق منسوخ نہیں, ان آنکھوں کو آج بھی یاد ہے کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو رکوع کی حالت میں دیکھ رہے ہیں طبق کرتے ہوئے. تو جس صحابی نے جو دیکھا وہ یہ بھی سنت بنا, یہ بھی سنت بنا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رکوع کی بات ہو گئی. پھر جب سجدے میں گئے, بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام نے سجدے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں کے برابر رکھا ہوا تھا اور پھر سر رکھا اپنا مبارک کو سجدہ کیا, یوں بھی کر کے دکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. یہ صحیح حدیث ہے. بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ سجدے میں اپنے کانوں کے برابر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور سر مبارک اس کے درمیان میں تھا, یہ بھی کر کے دکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. جس صحابی نے یہ دیکھا اس نے بیان کیا, جس صحابی نے دوسرا عمل دیکھا اس نے بیان کر دیا. پھر سجدے کے بعد ہر ایک ادا کے اندر نبی علیہ السلام نے الگ الگ چیزیں کر کے بیان کی. پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا دیکھیے گا, بعض صحابی کہتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان والے بیٹھنے پر ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الٹا پاؤں بچھایا اور سیدھے پاؤں کو کھڑا کر دیا, جس طرح نارملی ہم بھی بیٹھتے ہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سجدوں کے درمیان دونوں مبارک پیروں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر بیٹھا کرتے تھے. اس صحابی نے یہ دیکھا, یہ بھی سنت. اس صحابی نے یہ دیکھا, وہ بھی سنت. ہر ایک ادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہوئی ہے. اتنا کیمرہ محفوظ نہیں کرتا جتنا ہماری نماز کی عبادت اللہ نے محفوظ کر دی. پھر اتحیات دیکھیے گا, اتحیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا نبی علیہ السلام نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے, یعنی ہاتھ تھوڑے آگے گھٹنوں پر بھی آ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بھی کر کے دکھایا, اس طرح بھی کر کے دکھایا. جس صحابی نے جو دیکھا آگے بیان کرتے چلے گا, یہ بھی سنت بن گیا, یہ بھی سنت بن گیا. پھر اتحیات پر اشارہ کرنا, بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں ہلکا بنا کر کے اشارہ کر رہے تھے, جس طرح ہم بناتے ہیں انگوٹھے کو اور انگلی کو ملا کر یوں ہلکا بنا کر. بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا یوں پوری مٹھی بند کر کے اشارہ کیا ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے, ہلکا نہیں بنایا ہوا تھا, مٹھی بند کر کے. یہ بھی صحیح حدیث ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے. اور ایک صحیح حدیث ہے کہ ہم صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے پورا ہاتھ مبارک اس طرح یوں کیفیت آئی ہے اور صرف انگلی کا اشارہ ہوا تھا. ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل بھی الگ الگ کر کے بیان کر دیا. جس صحابی نے جو دیکھا آگے بیان کر دیا, یہ بھی سنت بنا, وہ بھی سنت بنا, یہ بھی سنت بن گیا. بغیر کیمرے کی ریکارڈنگ کے ایک ادا اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفوظ ہوئی ہے. پھر اشارہ کرتے ہوئے صحیح حدیث ہے, صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت بھی دیا کرتے تھے. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, بعض صحابی کہتے تھے کہ ہم نے خود دیکھا نبی علیہ السلام نے انگلی کو کوئی حرکت نہیں دی تھی. جس صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا. صحیح حدیث یہ بھی ہے, صحیح حدیث یہ بھی ہے, سنت یہ بھی بن گیا, سنت یہ بھی بن گیا. پھر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے, 2 سجدوں کے درمیان بعض صحابہ نے نہیں دیکھا کہ اس میں بھی نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہو, لیکن یہ بھی صحیح حدیث ہے. بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا 2 سجدوں کے درمیان والی اتحیات پر بھی نبی پاک علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے, ربی اغفر لی, اور اس دعا والے کلمات پر بھی نبی علیہ السلام اشارہ کیا کرتے تھے. جس صحابی نے جو دیکھا بیان کیا ہے, کسی نے یہ بیان کیا, کسی نے یہ بیان کیا, یہ بھی سنت بنا, وہ بھی سنت بنا. یہ ایک رکعت ہوئی. اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کو پہلے گھٹنا اٹھاتے پھر اپنے مبارک ہاتھ کو اٹھاتے اور قیام کرتے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا بعد میں گھٹنوں کو اٹھایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں عمل کر کے بتایا, دونوں صحیح حدیث ہیں. یہ بھی سنت بن گیا, یہ بھی سنت بن گیا. پھر بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دیر استراحت کی تھی, کچھ دیر بیٹھے تھے پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں. ارے بعض صحابہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح حدیث ہے, نہیں براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا ہوا کرتے تھے, یہ بھی سنت بنا. یہ جس صحابی نے جو دیکھا بیان کیا, اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام الگ الگ کر کے دکھایا, نماز کا ہر رکن الگ الگ کر کے دکھایا, ایک ایک ادا کو ہمارا دین محفوظ کرتا چلا گیا. پہلے نماز سیکھو, پھر اتحیات پڑھنے کی باری آئی. بعض صحابہ آئے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے اتحیات یوں سکھائی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. دوسرے صحابہ آ گئے, عبداللہ ابن عباس, یہ بھی صحیح حدیث ہے, کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے یوں بھی سکھائی تھی اتحیات, التحیات للہ المبارکات الصلوات والطیبات للہ. پھر حضرت عمر فاروق آ گئے, کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے اتحیات یوں بھی سکھائی ہے, التحیات للہ الزاکیات للہ الصلوات للہ والطیبات للہ. سب صحیح حدیث ہیں. نبی علیہ السلام نے پڑھنا کیا ہے وہ بھی کسی کو الگ سکھایا, کسی کو سب سنتیں بنتی چلی جائے, ایک ایک لفظ ہمارا دین محفوظ کرتا چلا گیا اس کو. یہ نماز ایسی چیز نہیں, ہر ایک ادا محفوظ ہے.
پھر اتحیات کے بعد نماز درود دیکھو، بعض صحابہ نے آ کر کہا ہم کیسے درود پڑھیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یوں پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دوسرے صحابہ آ گئے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سلام پڑھتے درود کیسے پڑھیں؟ فرمایا تم یوں پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود بھی الگ الگ پڑھ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ ارے جس نے جو دیکھا جو سنا، اس نے وہ بیان کیا، اس نے یہ بیان کیا، سب چیزیں سنت بن گئی۔ پھر اتحیات کے بعد سلام پھیرنے کی باری ہے، سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بعض صحابہ نے دیکھا، صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں طرف سلام پھیرے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ارے ہم نے خود دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سلام بھی پھیرا تھا، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا سلام نہ پھیرا۔ دونوں صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یوں بھی کر کے دکھایا، یوں بھی کر کے دکھایا، یہ بھی سنت وہ بھی سنت، جس نے جو دیکھا آگے بیان کرتے چلے گئے۔ یہ ایسی عبادت ہے بغیر کیمرے کے، اس کی ایک ایک ادا ہمارا دین ایسی محفوظ کر کے چلا گیا کہ کیمرہ کیا محفوظ کرے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ پھر سلام پھیرنے میں بھی صحیح حدیث ہے، بعض صحابی کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یوں سلام پھیرا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض صحابہ کہتے ہیں ارے ہم نے خود سنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بھی کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس۔ اور بعض صحابی کہتے ہیں کہ ارے ہم نے یہ بھی سنا نبی علیہ السلام نے دائیں جانب کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں جانب السلام علیکم بس۔ یہ سب صحیح حدیث ہیں، شروع نماز سے لے کر آخر نماز تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف انداز کے اندر نمازیں پڑھی، صحابہ کو دکھاتے چلے گئے، ہاتھ یوں باندھ لو، ہاتھ یوں باندھ لو، قیام یوں کر لو، قیام یوں کر لو، کاندھوں تک ہاتھ اٹھا لو، کانوں تک اٹھا لو، پہلے اللہ اکبر کر لو پھر ہاتھ اٹھا لو، یا پہلے ہاتھ اٹھا لو پھر اللہ اکبر کر لو، گھٹنوں میں طبق کر لو یا گھٹنوں میں رکوع کے اندر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لو، سجدے میں بھی ہاتھ یہاں کر لو یا سجدے میں ہاتھ یہاں کر لو۔ اس کی اتحیات سجدوں کے درمیان والے قیام میں ایک پاؤں بچھا کے بیٹھ جاؤ یا دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھ جاؤ، ارے اتحیات میں انگلی یوں کر لو، انگلی کا اشارہ یوں کر لو، انگلی کا اشارہ یوں کر لو، جیسے کرو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کو سنت بنائی، ہر ایک ادا امت کے اندر محفوظ ہو گئی۔ اب آ جاؤ رفع الیدین پہ۔ اب جب آپ کو پورا مزاج ہمارے دین کا پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک ایک عمل کو الگ الگ کر کے بتایا، پھر رفع الیدین کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ایک طریقے پر کیا؟ جب ہر عمل الگ الگ کرتے رہے ہر ایک رکن کو، تو رفع الیدین ایک کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت الگ انداز میں رفع الیدین کیے۔ صحیح حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے خود دیکھا کہ ہر اللہ اکبر پہ بھی رفع الیدین کیا، بہت زیادہ رفع الیدین ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، ہر اللہ اکبر پہ رفع الیدین کا کیا مطلب؟ دیکھیے گا، اللہ اکبر نماز شروع ہوئی، اب رکوع پہ جانے سے پہلے اللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر رفع الیدین، پھر سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھنا ہے اللہ اکبر، پھر سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر۔ ہر اللہ اکبر پر بھی نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، صحیح حدیث ہے۔ ارے جس صحابی نے دیکھا اس نے آگے بیان کر دیا۔ پھر اس سے کم آ جاؤ، بعض صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں رفع الیدین کیا، پھر رکوع سے اٹھ کر رفع الیدین کیا، پھر دونوں سجدوں سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، یعنی دونوں سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ اکبر کے رفع الیدین کیا، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ہر اللہ اکبر پہ نہیں کیا، ایک دفعہ بہت زیادہ کیا، کئی دفعہ صحابہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ پھر صحیح حدیث ہے کہ بعض صحابی کہتے ہیں ارے ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام نے اس سے بھی کم رفع الیدین کیا تھا، ہر اللہ اکبر پہ بھی نہیں کیا، ہر دو سجدوں کے درمیان بھی نہیں کیا، صرف رکوع تک اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ، بس سجدوں میں نہ کیا۔ یعنی بعض صحابی کہتے ہیں ہر اللہ اکبر پہ رفع الیدین کیا، بعض کہتے ہیں نہیں اس سے کچھ کم، سجدوں کے بیچ تک بس، بعض کہتے ہیں سجدوں میں بھی نہیں، سجدوں سے بھی پہلے، یہ سب صحیح حدیث ہیں۔ اب ایک صحابی آتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، وہ کہتے ہیں کہ ان آنکھوں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اس سے بھی کم کیا تھا، صرف پہلے اللہ اکبر پر، رکوع میں بھی نہیں سجدوں میں بھی نہیں۔ اور صحیح حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ علم سے جاہل انسان ہے جو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہتا ہے۔ یاد رکھیں اس پر میرا مکمل تفصیلی کلپ آئے گا رفع الیدین پر، ابھی تو ایک مختصراً اجمالاً میں ایک بات کر رہا ہوں، جس کو سمجھ میں آئے گی زندگی بھر کے لیے یہ کافی ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود کی مسند احمد بن حنبل کی روایت بخاری مسلم کے راویوں پر مشتمل ہے، اگر اس روایت کو کوئی ضعیف بول دے گا تو بخاری مسلم سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا، یاد رکھ لیجئے گا۔ اور عبداللہ ابن مبارک خود روایت لے کر آیا عبداللہ ابن مسعود کی صحیح سند کے ساتھ۔ محدث عبداللہ ابن مبارک وہ محدث تھے جو شروع میں ان کو ایک روایت ملی عبداللہ ابن مسعود کی، اس کو کہا ضعیف ہے، پھر خود رجوع کیا، جب ان کو صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ملی پھر خود راوی بنے، اور خود عبداللہ ابن مبارک صحیح سند کے ساتھ بھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت لے کر آئے۔
اور بخاری مسلم کے راویوں پر مشتمل بھی یہ روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت ہے۔ علامہ شعبی، محدث شعبی، کون نہیں جانتا؟ بخاری مسلم بہت بعد کے ہیں، کسی صحابی کو نہیں دیکھا، نہ امام بخاری نے نہ امام مسلم نے۔ محدث شعبی وہ ہے 50 صحابہ سے حدیثیں صرف روایت کرتا ہے، دیکھا ہے، ملا ہے، صحابہ کی صحبتوں میں بیٹھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو بھی اپنی آنکھوں سے محدث شعبی نے دیکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے جتنے شاگرد تھے یہ ان کا شاگرد تھا۔ محدث شعبی اس حدیث کو صحیح کہتا تھا عبداللہ ابن مسعود کی، یعنی جس نے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا ہے آنکھوں سے وہ کہہ رہا ہاں یہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت صحیح ہے کہ وہ صرف پہلی رکعت میں اللہ اکبر کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھا۔ اور آپ بعد میں 400 سال بعد اٹھ کر کے آپ باتیں کر رہے ہو کہ حدیث ضعیف ہے۔ سفیان ثوری اس حدیث کو صحیح کہتے رہے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث کا لقب ہے حضرت سفیان ثوری کا۔ کون نہیں جانتا؟ محدثین کہتے ہیں جس حدیث کی صحت کے اندر اختلاف ملے، سفیان ثوری کو دیکھ لو، جس حدیث کو قبول کرتا ہے سب کے نزدیک وہی ہے، اسے اتنا مضبوط اور زبردست قسم کا محقق اور محدث ہے۔ ابراہیم نخعی کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ پھر حضرت علی کی روایت ہے، علامہ ذیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نصب الرایا میں لائے کہ حضرت علی خود بیان کرتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا رفع الیدین کرتے، رکوع میں رفع الیدین کرتے بھی دیکھا، صحیح سند کے ساتھ۔ اور حضرت علی سے بھی صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ صرف پہلی دفعہ میں رفع الیدین کر کے لوگوں کو پڑھ کے بھی دکھایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رفع الیدین کی حدیثیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ مجاہد کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح سند کے ساتھ ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے، چیلنج ہے اس حدیث کو کوئی ضعیف بول کے دکھائے۔ مجاہد کہتے ہیں خود میں نے نماز پڑھی تھی عبداللہ ابن عمر کے پیچھے، عبداللہ ابن عمر نے صرف اللہ اکبر پہ پہلی پر رفع الیدین کیا تھا، ہمیں پڑھ کے دکھایا کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس لیے دیکھیے گا، محدث ابو داؤد سنن ابی داؤد میں لکھ کر گیا، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی رفع الیدین ہو، اس لیے کہ انہوں نے یہی دیکھا۔ اور محدث ترمذی کے اندر لکھ کے گئے بعض صحابہ اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صرف پہلی رکعت میں رفع الیدین، پہلی تکبیر پہ رفع الیدین کرتے تھے، باقی پہ نہیں کرتے۔ جس نے جو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے وہ آگے عمل کر کے دکھایا، ویسا عمل کیا۔ حدیث بالکل صحیح ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ تو کہنے یہ پورا مختصراً میں نے بیان کیا بیٹا رفع الیدین کا۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پاکستان انڈیا کا ماحول ایسا ہے کہ بیٹا علم دور دور تک نہیں، فتنہ پیدا کرنا ہے انہوں نے۔ امت کے اندر نماز بھی اس انداز کے اندر رکھ دی ہے کہ جیسے نماز، اس دین میں نماز ہی محفوظ نہیں ہے، باقی کیا محفوظ ہوگا؟ سب سے افضل عبادت نماز، وہی محفوظ نہیں ہے، ہمارے سب محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ایک ایک رکن نبی علیہ السلام کا محفوظ ہے، سب چیزیں سنت ہے، سب چیزیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو ثابت ہوا، کبھی یوں پڑھیں، کبھی اس طرح پڑھیں، کبھی وضع کر لے، کبھی عکس کر لے، کبھی رکوع ایسا کرے، کبھی سجدہ ایسا کرے، سب چیزیں نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رفع الیدین کے حوالے سے قدر تفصیل اور ڈیٹیل کے اندر دلائل کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود میں انشاءاللہ پھر کبھی کلپ ریکارڈ کروں گا، اور یہ بھی آپ کو آج ایڈوانس میں بتاتا چلوں کہ 10 دفعہ پیدا ہو کر بھی آ جاؤ گے انشاءاللہ، جواب نہیں دے سکو گے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کی صحت پر جب میں کلام کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا پلیٹ فارم دے جہاں ایسے لوگ آئیں جو دین کی ایسی تعبیر بیان کریں کہ لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا ہو، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے ملیں۔ اب یہ بھی سنت نبی علیہ السلام کی، تو یہ بھی سنت نبی علیہ السلام۔ ہمارے یہاں ایک ایک چیز کو پکڑ کے نفرتیں، ایک دوسرے کو گمراہ، ایک دوسرے کو فاسق کہنا، اس ماحول سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔